پچھلی ویڈیو میں جو ہے یہاں تک سبق جو ہے مکمل ہو چکا تھا، صفحہ نمبر 31 تک، اس میں کہ پارٹ نمبر جو تھا وہ 11 تھا۔ اب آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ فرشتے، صفحہ نمبر 32 اور ادھر یہ 33۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کچھ تو وہ ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جیسا کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، انسان، جانور وغیرہ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ ہوا چلتی ہے، گرمی لگتی ہے، منہ سے آواز نکلتی ہے، جاڑا آتا ہے، موت کے وقت بدن سے جان نکلتی ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہم دیکھ نہیں پاتے۔ ایسی چیزوں کو اندیکھی مخلوق کہتے ہیں۔ جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یوں ہی فرشتے اور جنات بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن یہ لوگ ہوا کی طرح اندیکھی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، اسی لیے ان کو بھوک پیاس نہیں لگتی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جب چاہیں انسان یا حیوان یا کسی دوسری چیز کی شکل بن جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بھی آ گیا صفحہ نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام پر لگا دیا ہے اسی کو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ زمین و آسمان میں ان گنت فرشتے ہیں، جن میں 4 سب سے بڑے ہیں۔ ان چاروں کے نام یہ ہیں: حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، ان میں مرد، عورت، جوان، بچے، بوڑھے سبھی قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، لیکن نیکوں کی تعداد کم اور بروں کی تعداد زیادہ ہے۔ شرارت کرنے والے جن کو دیو اور شیطان کہتے ہیں، ابلیس کا نام تو تم نے سنا ہوگا، یہ بھی ایک جن ہے اور سارے شیطانوں میں سب سے بڑا ہے۔ ابھی آگے صفحہ نمبر 34۔ پیارے بچوں، نیچے لکھے لفظوں کو اپنی کاپیوں میں نہیں، یہ تو ویسے ہی مطلب ہے، وہ وہیں تک مکمل ہو گیا۔ اب یہ آگے صفحہ نمبر 35۔ ریل گاڑی، ٹھیک۔ زمین پر چلنے والی سواریوں میں سب سے بڑی سواری ٹرین ہے، جسے لوگ ریل گاڑی کہتے ہیں۔ بڑی سے بڑی موٹر بس میں 50 سے 60 70 آدمی تک سوار ہو سکتے ہیں، لیکن بڑی ٹرین میں ہزاروں آدمی سوار ہوتے ہیں۔ ریل گاڑی میں کئی ڈبے ہوتے ہیں، اس کا ایک ڈبہ موٹر بس سے کچھ چوڑا اور لمبائی میں بس کا 2-3 گنا ہوتا ہے۔ بعض گاڑیوں میں 10-12 اور بعض میں 15-16 ڈبے ہوتے ہیں۔ اب یہ ادھر آ گئے صفحہ نمبر 36 پہ ہیں۔ ان سب ڈبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ
لوہے کے کنڈے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ سب سے اگلا ڈبہ ریلوے انجن کہلاتا ہے۔ انجن والے ڈبے میں ڈرائیور رہتا ہے۔ جب وہ انجن چالو کرتا ہے تو ریل کے تمام ڈبے چلنے لگتے ہیں۔ نیچے انجن کی تصویر دیکھو۔ ریل گاڑی لوہے کی پٹری پر چلتی ہے۔ وہ موٹر والی سڑک پر نہیں چل سکتی کیونکہ اس کے پہیے لوہے کے ہوتے ہیں۔ اگر موٹر والی سڑک پر اسے چلایا جائے تو اس کے پہیے زمین میں دھس جائیں گے۔ اسی لیے لوہے کی پٹریاں بچھا کر اس کے لیے سڑک بنائی جاتی ہے۔ پہلے جو سفر مہینوں میں پورا ہوتا تھا، آج وہ ریل گاڑی کے ذریعے چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ جب چاہو ہزاروں من کا مال ریل گاڑی پر لدوا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دو۔ رات ہو یا دن، آندھی ہو یا طوفان، بارش ہو یا دھوپ، کسی وقت بھی ریل گاڑی کا چلنا بند نہیں ہوتا۔ دریا آ گیا تو پل سے گزر رہی ہے، پہاڑ آ گیا تو سرنگ میں گھس کر چل رہی ہے، جنگل سامنے پڑا تو درختوں کے جھنڈ میں دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں کے چڑھنے اترنے کے لیے 5-6 میل کی دوری پر جگہ جگہ اسٹیشن بنے ہوتے ہیں۔ ریل گاڑی اسٹیشن پر پہنچ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا سفر ختم ہو جاتا ہے وہ اتر جاتے ہیں اور جن کو سفر کرنا ہوتا ہے وہ چڑھ جاتے ہیں۔ گاڑی سیٹی دے کر چلنے لگتی ہے۔ ہر ڈبے میں کنارے کی طرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے۔ اس میں پیشاب کرنے اور پاخانہ پھرنے کے لیے جگہ بنی رہتی ہے۔ اسی کمرے میں پانی لینے کے لیے پائپ بھی لگا رہتا ہے۔ جن کو ریل گاڑی سے سفر کرنا ہو ان کو چاہیے کہ اسٹیشن پہنچ کر پہلے ٹکٹ خرید لیں، اس کے بعد گاڑی میں بیٹھیں۔ بعض لوگ چوری چھپے بلا ٹکٹ سفر کرتے ہیں، وہ قانوناً مجرم اور شرعاً یہ صفحہ نمبر آ گیا 38 شرعاً گناہ گار ہوتے ہیں۔ خبردار تم بغیر ٹکٹ ہرگز سفر نہ کرنا، یہ کام بہت برا ہے۔ ہاں، بغیر ٹکٹ سفر مت کرنا، چاہے بس میں ہو، ریل میں ہو، ٹرک میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، کسی بھی چیز میں، کیونکہ اگر بغیر ٹکٹ سفر کرو گے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بغیر ٹکٹ سفر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے پکڑ لیا تو پھر سروس بھی بہت ہو جائے گی، بہت لٹھوں سے پٹائی ہوگی، کیا فائدہ پھر، اس لیے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی آ جائیں صفحہ نمبر 39، ٹھیک، 4 یار۔ جو مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور جانثاری کرتے رہے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صحابہ کی بڑی تعریف بیان کی ہے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا مال، اپنا جسم، اپنی جان سب کچھ نچھاور کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ دین اسلام پھیلانے میں ان حضرات نے جس قدر مصیبت جھیلی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ بہت اونچا کیا ہے۔ حضرات صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کا شمار نہیں ہے۔ مشہور صحابیوں میں چند حضرات کے نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت عباس۔ اب یہ آ گیا صفحہ نمبر 40۔
حضرت بلال، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں جن کا لقب صدیق اکبر ہے۔ ان کے بعد سب سے افضل حضرت عمر ہیں جن کا لقب فاروق اعظم ہے۔ ان کے بعد سب سے بڑھ کر حضرت عثمان غنی ہیں۔ ان تینوں حضرات کے بعد باقی تمام صحابہ میں سب سے اونچا مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 صحابہ کو 4 یار کہا جاتا ہے۔ تمام صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور ماننے والے رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ کسی صحابی کی بے ادبی گوارا نہیں کر سکتے۔ ان حضرات کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونا بڑی عزت کی بات ہے۔ جب کسی صحابی کا نام لینا ہو تو نام سے پہلے حضرت کہو اور نام کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو۔ ٹھیک، یہ صفحہ نمبر 40 تک جو ہے وہ قریب سبق جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے یہ آتا ہے سلام۔ ٹھیک، لاکھوں سلام، جو یہ یہاں سمجھ لیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قابض اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشم و علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ٹھیک، یہ جو ہے سبق آج صفحہ نمبر 43 تک مکمل ہو گیا۔ ٹھیک، 43 تک مکمل ہو گیا انشاءاللہ تعالی، اور اس کو آپ یاد کریں بڑھیا طریقے سے اور پھر ہم آگے کو بتائیں گے۔